السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی 100 آیتیں 100 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 113 تک ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ کے بارے میں مختصر سا خلاصہ۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا کہ دیکھو ایک مومن دوسرے مومن کو ناحق قتل نہ کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کے کیا کیا احکامات ہیں، سارے احکام اللہ نے ذکر کر دیے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا، اگر ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے اور اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ ایک مسلمان کو قتل تو دور کی بات، اسے تکلیف تک بھی نہیں پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ اور اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کا پیغام دیا کہ جب میں ہجرت کا حکم دوں، جو لوگ ہجرت سے رک گئے تھے، اگر وہ ہجرت کی طاقت رکھتے ہوئے رک گئے تو فرشتے جب ان کی موت، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہجرت کی طاقت رکھتے ہوئے بھی تم نے اپنے آپ کو کافروں کے گاؤں میں رہنے کو کیوں پسند کیا؟ اس کی وجہ سے آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو لوگ مجبور تھے، کافر ان کو پریزر ڈالے، ان کے اوپر پریزر ڈالے رکھے ہوئے تھے، ان کو ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، ایسی حالت میں، اگر مجبوری کی حالت میں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ دیکھو جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر ہمارے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے، اگر ہم وہاں سے ہجرت کی طاقت رکھ رہے ہیں تو وہاں وہ گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا کر ہم وہاں بس کر وہاں پر کھل کر اللہ کی عبادت ہم کریں۔ اگر ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی ہجرت نہیں کریں گے تو فرشتے جیسا ان سے سوال کرے تھے ہم سے بھی سوال کریں گے ہماری موت کے وقت۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آخری حکم جو کل کے ایپیسوڈ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا وہ یہ کہ ہجرت کرتے ہوئے اگر تمہیں موت آ جائے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں کیا بخش کر جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ یہ تھا کل کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 101۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاة، تم نماز کو قصر کرو، کم کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ دو پیغام اس آیت سے ہمیں مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام، یہ آیت جو ہے نا جنگ کے کانٹیکسٹ میں اتری ہوئی ہے، جنگ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ پیغام دینا چاہا، جب تم جنگ کے سفر پر نکلو اور تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے، ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اگر تم نماز کو کم کرو تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یعنی تم چل رہے ہو، سواری پر ہو، اونٹ کے اوپر ہو، گھوڑے کے اوپر ہو، جس حال میں بھی آپ ہو، اشارے سے کنائے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو بھی کمی ہوگی، جو بھی غلطی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ سب سے پہلا پیغام یہ مل گیا۔ اور دوسرا پیغام کیا مل رہا ہے؟ نارمل سفر، آپ کہیں بھی جا رہے ہو، اپنی سٹی کو چھوڑ کر دوسری سٹی جا رہے ہیں، ایسی حالت میں کیا ہے؟
تم 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ 2 پیغام کیا ہے اس آیت کے ذریعے ہمیں مل گیا۔ اب چلیے اس کے بعد آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور انہیں نماز کے لیے کھڑا کر رہے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ایسی حالت میں ضروری ہے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ سارے اسلحے، سارے تلواریں سب کے ساتھ کیا کھڑے رہے، سارے جنگی لباس کے ساتھ، جنگی سامان کے ساتھ کھڑی رہے نماز کے لیے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جیسی وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہاں سے کیا پیچھے ہٹ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، دوسری جماعت آئے جو نماز نہیں پڑھی تھی، وہ نماز آپ کے ساتھ پڑھے، کیسے؟ اپنے سارے جنگی لباس کے ساتھ، سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے اگر غفلت برتو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی مرتبہ تمہارے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہو، أَوْ كُنْتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو ایسی حالت میں تم اپنے ہتھیاروں کو نکال کر بازو رکھ سکتے ہو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن کیا ہے اپنی حفاظت کے لیے سامان کو پکڑے رہو۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی انہونی اگر پیش آ جائے تو ایسی حالت میں تم ڈیفینس کر سکو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بیان کرنا چاہا؟ جیسے پہلی آیت میں اللہ کیا بولا، دشمن کا خوف ہے تو ایسی حالت میں تم نماز کو کم کر سکتے ہو، وہ نماز کیسے پڑھنا اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان کر دیا۔ طریقہ کیا بیان کیا؟ جتنے بھی لوگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں نا جنگ میں، وہ 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کو نماز پڑھائیں، کیسے؟ وہ گروپ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے جنگی لباس کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے بعد جیسے ان کی نماز ختم ہو جائے، یہ گروپ جا کو دشمنوں کے سامنے کھڑے، جو پہلا گروپ تھا نا وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے جو نماز نہیں پڑھے تھے۔ کیسے؟ سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ کیوں اللہ رب العالمین ہتھیاروں کے ساتھ بولا؟ کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ذرہ اپنے ہتھیاروں کو ہٹا کر بازو رکھ دو تو یہ کافر پوری طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر ایک ہی مرتبہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا تم کیا ہے اپنے ہتھیاروں کو نماز کی حالت میں بھی اپنے سے الگ ہونے مت دینا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے اگر بارش ہو جائے، بارش کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یا کوئی بیمار ہے، زیادہ جنگی لباس پہن کر سارے ہتھیار رکھ کر نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ لکار کر بازو رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اپنی بولتے نا اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اپنے ہتھیار زیادہ دور نہ رکھیں بلکہ قریب رکھ لیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ رب العالمین کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جنگ کی حالت میں نماز کا میتھڈ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ آگے آیت سمجھ میں، اب ہے آیت نمبر 103۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جیسے تم نماز کو مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جیسے ہی تم اطمینان والی جگہ میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کیونکہ نماز مومنوں پر اس کے مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہتا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں جنگ کا تذکرہ اللہ نے کیا، جنگ کی حالت میں نماز کا پروسیس، نماز کا طریقہ اللہ نے ذکر کیا، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جیسی تم جنگ کی حالت میں نماز کو مکمل کر لو تو جس حالت میں بھی تم رہو، چاہے کھڑے رہو، بیٹھے رہو، لیٹے رہو، جیسے بھی آپ رہو، آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب جنگ جیسی کرٹیکل سچویشن میں ہی فرض نماز کے بعد جب ذکر معاف نہیں ہے تو عام حالت میں فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ذکر کرنا نمازوں کے بعد بدرج اولا افضل ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کے بعد کبھی ہم کیا ہے ذکر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آج کچھ لوگ ہیں جیسے امام صاحب سلام پھیرے کی نہیں کی جا کو گاڑیاں سٹارٹ کرتے رہتے، تو لہٰذا ایسا بالکل مت کرو، ذکر تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جیسی جنگ کی حالت ختم ہو جائے، جنگ کی سچویشن ختم ہو جائے، آپ ریلیکس ہو جاؤ، دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ کے اوپر، تو ایسی حالت میں کیا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں گے، یعنی اس کے سارے شروط، سارے ارکان، سارے واجبات، ساری کنڈیشنز کے ساتھ کیا ہے آپ نماز کو پڑھیں گے، اور ان ٹائم پڑھیں گے، وقت پر پڑھیں گے، کیونکہ نماز جو فرض کی گئی ہے نا وہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یہ جو چھوٹ آپ کے لیے ہے، یہ جو آپشن آپ کے لیے، یہ صرف اور صرف یا تو سفر میں ہے یا تو جنگ کی حالت میں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 104، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم کافر قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت مت ہارو۔ ان تکونوا تألمون فإنہم یألمون کما تألمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہوئی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، ویسی ہی تکلیف جیسا کہ تمہیں پہنچی ہوئی، تمہیں جیسی تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا ویسی ہی ان کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہو لیکن وہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھ رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بول رہا ہے؟ دیکھو جیسی جنگ کی حالت ختم ہو جائے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، تو آپ کیا ہے اپنی تکلیف میں، اپنی زخموں کو دیکھتے ہوئے وہیں پر میدان میں مت بیٹھو، بلکہ آپ بھی کیا ہے کافروں کا پیچھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے تکلیفوں کو دیکھنے میں، اپنے زخموں کو دیکھنے میں اگر مصروف ہو گئے تو دشمن پیچھے سے آ کر دوبارہ تم پر اٹیک کر سکتا ہے، تم پر حملہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ دشمن کو حملے کا کوئی چانس مت دو، جیسے جنگ ختم ہو جائے آپ کافروں کا پیچھا کرو۔ تکلیف ہے نا، بول کو تکلیف میں کیا ہے ایسے بیٹھو مت، تمہیں تو تکلیف پہنچی ہے لیکن پلس پوائنٹ تمہارے پاس ہی ہے، تم اس تکلیف کے بدلے اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہو، لیکن کافر کیا ہے اس تکلیف کے بدلے اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا آپ کے لیے کیا ہے ان کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ امید کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اللہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 105، اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا آپ کیا ہے خیانت کرنے والوں کے ساتھ ہو کر مت لڑیے، مت جھگڑا کیجیے۔ یعنی اس آیت میں یا پھر اس آیت سے یعنی آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 113 تک اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے 104 تک جنگ کا تذکرہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دوں تاکہ آپ اس واقعے کی روشنی میں جتنی بھی آیتیں آج آگے آئیں گی وہ ساری آیتیں آپ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلا یہ واقعہ جو ہے ترمذی کے اندر صحیح سند سے مروی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 3 لوگ تھے، ایک کا نام تھا بشر، ایک کا نام تھا بشیر اور ایک کا نام تھا مبشر۔ ان تینوں کے باپ کا نام تھا ابریخ۔
یہ جو فیملی تھی نا، یہ بہت پور فیملی تھی، بہت غریب فیملی تھی، بہت فخر و فاقہ والی زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے۔ ان کا تعلق مدینے کے قبیلے بنو ظفر سے تھا، اور یہ لوگ رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ان کے ہمسایہ تھے، ان کے پڑوسی تھے یہ لوگ۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ملک شام سے قافلہ آیا جس کے اندر میدا تھا، میدے کا آٹا، تو لہٰذا رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک میدے کا آٹے کی تھیلی خریدی، ایک تھیلا خریدا، ایک بوری خریدی، ایک بستہ خریدا، جیسے آپ کو سمجھ میں آئے ویسے خرید کر کیا ہے اپنے اسٹور روم میں جہاں پر جنگ کا سامان رکھا جاتا ہے وہاں پر اس کو رکھ دیے۔ تو اس کے بعد یہ جو 3 لڑکے تھے نا، ابریق کے بیٹے، ان تینوں نے کیا ہے رات میں موقع پا کر وہ آٹا بھی چرا لیا، جنگ کا سامان بھی چرا لیا۔ دوسرے دن جیسی صبح ہوئی، رفاعہ بن زید نے اپنے اسٹور روم میں دیکھا کہ وہ آٹا نہیں ہے اور جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، تو اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے پاس گئے اور جا کر ان سے شکایت کی کہ دیکھو بھتیجے، میرا سارا سامان چوری ہو گیا۔ جیسے قتادہ بن نعمان نے تفتیش کرنا شروع کی، جیسے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ کل رات ابریق کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی وہ آٹا چرایا ہو، اس آگ میں کھانا پکا کے وہ کھائے ہوں۔ بس انومان لگایا گیا، گمان لگایا گیا، تو پورے مدینے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ابریق کے بیٹوں نے چوری کی۔ تو کچھ لوگ مدینہ کے ابریق کے بیٹوں کی طرف سے، ابریق کے خاندان کی طرف سے حمایتی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، دیکھیے مدینے کے ایک نیک گھرانہ، ایک نیک خاندان، ایک نیک فیملی پر لوگ کیا ہے انہیں چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مورد الزام انہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا ہے یہ لوگ اختلاف کرنا چالو کیے، اللہ کے نبی کو شکایت لگانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ بن نعمان کو بلائے اور کہنے لگے کہ آپ ایک نیک فیملی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں چوری کا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس کے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ڈانٹنا شروع کرے تھے تو اتنے میں یہ کیا کرے معلوم، یہ بیٹے سارا میدہ جو بھی بچا تھا اور سارا سامان اٹھا کر ایک یہودی کے گھر میں ڈال ڈالے۔ تو اس کے بعد سارا انٹینشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہو گیا کہ سارا سامان یہودی کے گھر میں ملا ہوا ہے، پورے مدینے میں فیمس ہو گیا، ایک یہودی کو یہاں پر گنہگار بنا لیا گیا۔ تو لہٰذا وہیں پر اللہ رب العالمین نے ساری آیتیں اتار دی، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 113 تک سارے واقعے کو کھول کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ ساری آیتیں کیا ہے آسمان سے اتر گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، ولا تکن للخائنین خصیما، لیکن آپ کیا ہے خیانت کرنے والوں کے ساتھ، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ رہ کر آپ کیا ہے نیک لوگوں سے مت لڑیں۔ اب چلیے آگے کیا آیتیں آپ خود انشاءاللہ تعالی جیسی میں ترجمہ کرتا جاؤں گا آپ آٹومیٹک کیا ہے وہ ساری آیتیں انشاءاللہ تعالی سمجھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد ہے آیت نمبر 106، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے نبی وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے معافی مانگیے، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کیوں بول رہے ہیں یہاں پر معافی مانگیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان لوگوں کی ان دھوکے باز کی بات میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امانت دار لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے تھے، اللہ کے نبی آخر ڈانٹنے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو غلطی کریا تو غلطی ہوتی ہے، اس غلطی پر معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر؟ بتاؤ، ہمارے کچھ لوگ ہوتے بھائی میں بڑا، میں کیسا معافی مانگنا بول، ہاں تو چھوٹا بھائی تو آگ معافی مانگ، میں کیسا معافی مانگنا، میں غلطی کرا تو کرا لے۔ تو لہٰذا اللہ اس آیت کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے، چاہے بڑا کرے، چاہے چھوٹا کرے، چاہے بوڑھا کرے، کوئی بھی کرے، تو لہٰذا معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 107، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُجَادِلْ، آپ مت لڑیے، عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے۔ آپ غداروں کے ساتھ، آپ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ رہ کر مت لڑیے اللہ کے نبی۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، کیونکہ اللہ رب العالمین دھوکہ دینے والوں کو یعنی خیانت کرنے والوں کو اور گنہگاروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
یہ لوگ سامنے والے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اس کی خیانت تو بعد کی بات ہے، یہ لوگ پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، یعنی یہ چوری کر کر کے سامنے والے کو دھوکہ دے کر یہ لوگ اس دنیا میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ، ایسے گنہگاروں کے ساتھ رہ کر اے اللہ کے نبی آپ ان کا ساتھ مت دیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 108 اللہ کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یستخفون من الناس، ان لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے، وهو معهم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہ جو رات میں جو پلاننگ وہ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ما لا یرضی من القول، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ ان کی ساری باتوں کو سن رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب کو اپنی گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کیا بولتا ہے، بھائی یہ لوگ لوگوں سے تو چھپا سکتے، سب کی آنکھیں مچا سکتے، سب کی آنکھیں بند کرا سکتے، لیکن ایک ایسی آنکھ ہے جسے وہ کبھی بند نہیں کرا سکتے۔ یعنی میں ہمیشہ ان کو مانیٹر کر رہا ہوں، لوگ ان کو دیکھے یا نہ دیکھے، لوگ ان کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن مجھ سے بالکل چھپا نہیں سکتے۔ وہ راتوں میں جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں نا، ایز اٹ از ہر کام کو پن ٹو پن کیا ہے میں مانیٹر کر رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آگے دیکھیے اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملا، جو بھی ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں نا، وہ کام کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ رک کر سوچیں، یار میں غلط کام تو کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا باپ یہ دیکھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں دیکھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی دیکھے۔ جب آپ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی کو دکھانے سے ڈرتے ہیں تو یار اللہ چاہتا یہی ہے کہ وہ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں نا، تو لہٰذا مجھ سے ڈر کر وہ کام چھوڑ دو۔ شاید تمہارا باپ دیکھے تو تمہیں معاف کر سکتا، تمہاری بیوی دیکھے تو تمہیں معاف کر سکتی، لیکن جب تم دنیا کے معمولی لوگوں سے جب تم ڈرتے ہوئے وہ کام ان کے سامنے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یار اللہ ہمیں 24 آورس 24 گھنٹے اللہ ہمیں مانیٹر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھاٹ، یہ چیز اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کیا ہے، گناہ کا کام کرنے سے پہلے سوچ کر اپنے آپ کو بچا لو۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 109 اللہ رب العالمین کہتا ہے ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اللہ کہتا ہے ہا انتم، سنو تم تو وہ لوگ ہیں، ہا انتم هؤلاء جادلتم، ارے سنو تم تو وہ لوگ ہو، تم تو جھگڑا کرتے ہو عنہم، ان لوگوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، جو لوگ ابریق کے گھر والوں کے حمایتی بن کو ان کی طرف سے اللہ کے نبی کے پاس جھگڑ رہے تھے نا، اللہ ان لوگوں کو بول رہا ہے ارے تم تو دنیاوی زندگی کے اندر ان دھوکے بازوں کے ساتھ مل کر میرے نبی سے جھگڑ تو رہے ہو، میرے نبی سے کے سامنے آ کر جھگڑا کر رہے ہو، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف سے میرے سامنے آ کر جھگڑے، مجھ سے لڑے؟ کوئی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے؟ میرے نبی کے سامنے تو جا کر آپ زور زور سے لڑ رہے ہو، ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت، اتنی ہمت ہے کہ کل قیامت کے دن میری عدالت میں میرے اگینسٹ کھڑے ہو کر مجھ سے لڑے ان لوگوں کے بارے میں؟ یا پھر ام من یکون علیہم وکیلا، یا ان کی طرف سے کوئی وکیل بن کر، کوئی لائر بن کر آئے میری بارگاہ میں؟ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایسا کہہ دیا، ایسی وارننگ کی ہے کہ دیکھو یہ وکالت، یہ حمایت کون بھی کر سکتا، لہٰذا حمایت جب کر رہے ہو نا ذرا سوچ سمجھ کر کرو، کس کی طرف سے کس کا سائیڈ ہم لے رہے ہیں، کیا نیک لوگوں کا سائیڈ لے رہے ہیں یا برے لوگوں کا سائیڈ لے رہے ہیں، یہ دیکھ کر کیا ہے آپ لوگوں کی حمایت کیا کریں۔ ورنہ جیسا اللہ نے ان لوگوں کو کہا تھا یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ چور ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کی سائیڈ اگر لے رہے ہیں تو اللہ ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس وقت میرا نبی تھا،
میں نے آیت اتار کر سارا معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن اب میرا نبی نہیں ہے لیکن میرا قرآن ہے اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ یہ واقعے کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے باوجود بھی آپ دھوکے باز کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو جتانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اس بات کو نہ بھولنا کہ کل قیامت کے دن میری بھی عدالت لگنے والی ہے۔ میری عدالت میں کون ہے تم میں جو کیا ہے ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کا ساتھ دیتے ہوئے میری عدالت میں آ کر لڑے؟ اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سارا پیغام اس واقعے کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی حمایت آپ کرو، کسی کا بھی ساتھ دو، نیک لوگوں کا ساتھ دو، برے لوگوں کا ساتھ بالکل مت دو۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کل قیامت کے دن اللہ کے اگینسٹ آئے گا۔ دنیا میں جو بھی لوگ شیطان کو فالو کریں گے، کل وہ شیطان کے ساتھ آئیں گے، اللہ کے اگینسٹ میں آئیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہ سارے کام کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی برا عمل کرے، برا کام کرے، او يظلم نفسه، یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کیا بول رہا ہے؟ آپ تو ان کی حمایت ہی بن گئے، میرا نبی بھی آپ کی باتوں میں آ کر نیک لوگوں کو ڈانٹنے پر آ گیا، تو لہٰذا میں اپنے نبی کو بھی بولیا معافی مانگو، بول کو میرے نبی مجھ سے معافی مانگ لیے، تو لہٰذا میں آپ سے بھی بول رہا ہوں جو غلط کام تمہیں کرے اس پر کیا ہے شرمندہ ہو کو معافی مانگو، اگر تمہیں دل سے معافی مانگو گے تو میں تم کو کیا ہے معاف کر دوں گا۔ تو لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں، نادانی میں انسان کر دیتا ہے غلط کام، نادانی میں، بیوقوفی میں، اس کی سزا نہیں معلوم رہتی اسے، یا پھر شیطان اچھا خاصا اسے کیا ہے سزا کو، اس کی سزا بھلا ڈالا رہتا، اس کا بینیفٹ دکھاتا رہتا، شیطان کے دھوکے میں آپ غلطی کر ڈالتے، لیکن بعد میں شرمندہ ہو کو اگر اللہ کے سامنے معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو توبے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تک جب بھی آپ معافی مانگو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب غرغرے کی عالم آ جائے گا، سکرات کی حالت آ جائے گی، ایسی حالت میں آپ کی توبہ بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 111 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو بھی انسان گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا خامیازہ اسی کو ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اسی کو دی جائے گی۔ یعنی گناہ انسان اپنے لیے کماتا ہے، اے بات سمجھ میں؟ نیکی بھی انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر واضح کر دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ کہف یا سورہ بنی اسرائیل آئی تھنک، اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا اپنا اٹھائے گا، تو لہذا جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی ہی کو دی جائے گی۔ اے بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں کہ میں گناہ کروں سزا کسی اور کو دے، یہ بالکل اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں چلتا۔ اب دیکھو آگے آیت نمبر 112 اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو بھی گناہ کرے، جو بھی غلطی کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ انسان کیا ہے اس گناہ کو، اس واضح اور بڑے گناہ کو اور اس الزام کو اپنے اوپر اٹھا کر آئے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے؟ جیسے ہی سپلٹ ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ لوگ کیا ہے ابریق کے گھر والوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی قتادہ بن نعمان کو کیا ہے بلا کر ڈانٹنے لگے۔ اتنے میں ابریق کے بیٹے کیا کریں معلوم؟ سارا سامان ہتھیار سب اٹھا کر ایک یہودی کے گھر میں ڈال ڈالے۔ اللہ اسی کو بولا ایک تو خود غلطی کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس غلطی کا الزام ایک بیچارے یہودی کے اوپر لگا دیے تمہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کیا ہے انٹینشن اللہ کے نبی کے یہودی کی طرف چلا گیا، تو اللہ وہ بولتا دنیا میں تو اگر میں اللہ کے نبی کے اوپر یہ اتارا نہیں ہوتا، دنیا میں تو تمہیں بچ جاتے، لیکن کل قیامت کے دن اسی الزام کو اپنے سر کے اوپر تمہیں اٹھا لے کو آتے تھے۔
آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو آیت نمبر 113 جو آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے، انشاءاللہ تعالی اس آیت کے ذریعے آپ پر بات اور اچھے انداز میں واضح ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے اللہ کے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں کا ایک گروپ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، یہ آپ کو ہرگز نہ گمراہ کر سکیں گے، نہ آپ کو تکلیف پہنچا سکیں گے، یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی آپ پر اتارا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہ رہا ہے کہ ایک گروپ کیسا، جیسی مدینے میں خبر پھیل گئی، اس سے پہلے آیت میں بولا تو ابریخ کے بیٹے اٹھا کر سارا مال یہودی کے گھر میں ڈال ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین کیا بولا، ڈال کر یہ لوگ آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی، لیکن جب تک آپ ہیں میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دوں گا، لہٰذا وہ لوگ خود آپ کو گمراہ کرتے کرتے گمراہ ہو جائیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ تو اس واقعے کو جانتے نہیں تھے، لیکن میں نے سارا واقعہ آپ کو بتا دیا کہ ابریخ کے بیٹوں نے ایسا ایسا کیا ہے، اس سامان کو اٹھا کر یہودی کے گھر میں ڈال دیا۔ اگر ایسا حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو دیکھ کر اگر فیصلہ کر دیتے تو اس کا جو آؤٹ پٹ تھا نا بہت برا ہو سکتا تھا۔ یہاں پر ایک بے گناہ کو سزا ہو جاتی تھی، یہ گنہگار آرام سے بچ جاتا تھا، جیسا آج ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، کرتا غلطی کون کی سزا کسی اور کو مل جاتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے، ایک تو اپنا گنہگار تھا، غیر بے گناہ تھا، ایک یہودی بے گناہ تھا، یہاں پر ایک بے گناہ یہودی کو گنہگار سمجھ کو اس کو سزا مل جاتی، اور ایک بے گناہ جو 3 بیٹے تھے نا انہوں بچ جاتے۔ آگے چل کر جب یہ واقعہ معلوم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر بھی لوگ انگلی اٹھا سکتے تھے، لوگ اعتراض کر سکتے تھے، ارے یہ کیسا نبی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے۔ لوگ کئی ساری باتیں آپ کے خلاف کر سکتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی، لیکن میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ کرنے والے خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا اور اپنے نبی کو بچا لیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک الحمدللہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ ان ساری باتوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔